الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم. عن علي رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا فاطمہ قومی فاشهدی اضحیتک فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أما إنه يجاء بلحمها ودمها توزع في ميزانك 70 ضعفا. قال ابو سعید یا رسول اللہ هذا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاصة فإنهم أهل لما خصوا به من الخير أو للمسلمين عامة. قال لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، ایام حج جاری ہیں اور ایام اضحیہ کا یہ دوسرا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی میدان عرفات میں حجاج کرام کی دعاؤں اور ان کی مغفرت کے طفیل ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے. حضرات محترم، قربانی کے تعلق سے بہت ڈھیر ساری باتیں آپ حضرات جانتے ہیں، سن چکے ہیں معلومات میں. ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی امتیں آئیں، وہ امتیں مراد ہیں جو اللہ کی وحدانیت کی قائل تھیں. ان تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی اور اس کا ایک طریقہ بتایا اور رکھا. چنانچہ جتنے بھی مذاہب ہیں اور اپنے کو آسمانی مذہب کا پیروکار کہتے ہیں، ان تمام مذاہب میں قربانی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی اور ہے. یہاں تک کہ دنیا کا وہ مذہب جو کہ اپنے آپ کو بہت قدیم مذہب کہتا ہے، جو شرک کی آلائشوں میں لت پت ہے، اس کے یہاں بھی قربانی بھیٹ کے نام سے جاری ہے. اس کے یہاں بھی قربانی جاری ہے، بھیٹ کے نام سے یا کسی اور نام سے. اب ان کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن قربانی کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے صاحبزادگان کے بعد سے جاری ہوا، وہ اب تک جاری اور ساری ہے. لیکن قربانی کی وہ شکل جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی انشاءاللہ، وہ ہے جو کہ امت محمدیہ میں جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ تا صبح قیامت جاری رہے گا. اور یہ قربانی کی جو یادگار ہے، یقیناً امت محمدیہ جس نبی کی پیروکار ہے، وہ نبی خاندانی سلسلے کے اعتبار سے جس خاندان میں ہے، اور وہ دوسرے مذاہب جو کہ اپنے آپ کو آسمانی کہتے ہیں، وہ بھی خاندانی اعتبار سے اسی عظیم شخصیت کا نام لیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اپنی بڑائی کے لیے، برتری کے لیے، تعلی کے لیے اس عظیم شخص کا نام تو لیتے ہیں، لیکن حسد اور بغض کی بنیاد پر اس عظیم شخصیت کی خاندانی سلسلے میں
جو ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جاری اور ساری ہوا، اور اس سلسلے میں خالی ایک ہی پیغمبر آیا، اور وہ پیغمبر کیا ہے؟ خلاصہ کائنات ہے، وہ در یتیم ہے، تو مخالفت کیوں کیا کہ دوسری شاخ میں یہ پیدا ہو گئے۔ اور جو اس عظیم پیغمبر کی جو پہلی بیوی حضرت سارہ، ان سے جو سلسلہ قائم ہوا حضرت اسحاق علیہ السلام، اس سلسلے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں قدم رنجہ فرمانے سے پیشتر ہزار انبیاء کرام آئے۔ تو جتنے مذاہب ہیں قدیم اپنے آپ کو آسمانی مذہب کا جو دعوے دار کہتے ہیں، وہ سب اسی سلسلے کو ماننے والے ہیں، لیکن جب وہ تمام سلسلے جو مذاہب کے تھے، ان کے دین کے تھے، ان کے دفعات تھے، قوانین تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد منسوخ اور ختم ہو گئے۔ اب ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، جو کہ وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام مذاہب جو کہ اپنے آپ کو قدیم مذہب کا دعوے دار ہیں، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے کو ماننے والے ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں۔ اور یہ جو قربانی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو جو قربان کرنے کی کوشش کی، یہ اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح ڈھنگ سے امت محمدیہ میں جاری فرمایا، جاری ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت جاری رہے گا۔ اب قربانی اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بات آتی ہے جو روشن خیال ہیں، ایک عجیب بات ہے، جبکہ ہمارے ذہن میں بات آنی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا، کرنے کا حکم فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم المرتبت پیغمبر کے طریقے کو جاری کیا، تو ہم مانتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ خیال آتا ہے کہ اتنے لاکھ جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، کیا فائدہ؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور قرب حاصل ہوگا، یہ اخروی فائدہ بتا رہا ہوں میں۔ اور جتنے مذاہب قربانی کرتے تھے، کرتے ہیں، ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ جس کے نام سے وہ بھیڑ چڑھاتے ہیں، وہ اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس بھیڑ کے ذریعے۔ دنیاوی فائدہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو شمار کرنا مشکل ہے۔ گاؤں دیہات کے وہ کمزور طبقات اور وہ غریب لوگ جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جانوروں کو پالتے ہیں، چراگاہ میں چراتے ہیں، جنگلوں میں چراتے ہیں، بیابان میں چراتے ہیں، اور پال پوس کر کے بڑا کرتے ہیں، اس امید پر کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کا ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس میں وہ قربانی کرتے ہیں۔ اس موقع سے ہماری سال بھر کی محنت ہم کو مل جائے گی اور اکٹھا مل جائے گی، گویا کہ وہ ان کا ATM ہے سال بھر کا، اور اچھی خاصی قیمت پائیں گے۔ ہم عام دنوں میں بیچیں گے تو بہت کم قیمت ملے گی، مخصوص دنوں میں بیچیں گے تو اچھی قیمت ملے گی، یہ ان کا فائدہ ہو گیا۔ پھر ان جانوروں کو جو لوگ لاد کر کے لاتے، ٹرانسپورٹ والوں کو بھاڑا ملتا ہے، ڈرائیوروں کو تنخواہ ملتی ہے، کلینروں کو تنخواہ ملتی ہے، ٹول ٹیکس والوں کو ٹول ٹیکس ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جس منڈی اور مارکیٹ میں ان کو بیچا جاتا ہے، منڈی اور مارکیٹ والے جگہ کا پیسہ لیتے ہیں، بھاڑا لیتے ہیں، کرایہ لیتے ہیں۔ وہاں کے قرب و جوار کے رہنے والے جو غریب لوگ ہیں، بیچنے والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بیچتے ہیں، ان کے لیے ان کے چائے ناشتے کا سامان بیچتے ہیں، وہاں اس موقع سے بھی اچھی خاصی کمائی کر لیتے ہیں۔ پھر جو لوگ لے کر کے جاتے ہیں ان جانوروں کا چارہ، پتا، دانا دنکا، دوسرے لوگ دور دراز سے کمزور لوگ، مجبور لوگ، غریب لوگ بیچنے آتے ہیں، تو سال بھر میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بہت معمولی سرمایہ، بہت معمولی پیسے سے آدمی پتا خریدتا ہے، یا خریدتا ہی نہیں ہے، خود جنگل سے کاٹ کے لے آتا ہے گھاس اور پتے، لا کر کے بازار میں جو لوگ جانوروں کو خرید کے رکھے ہیں ان کے ہاتھ بیچ لیتا ہے۔ اس کے لیے بھی گویا کہ یہ قربانی ATM ہے۔ اور پھر ہم بمبئی میں رہتے ہیں، یہاں جو قصاب ہیں ان کو دیکھ کر کے ہم فیصلہ نہ کریں، ان کا اپنا کاروبار ہے، الحمدللہ بڑے شہروں میں اچھا کاروبار چلتا ہے، اللہ ہے کہ کوئی مار پڑ جائے،
لیکن گاؤں دیہات سے ہزار قصاب یا جو اس کام میں ماہر ہوتے ہیں وہ محض 3 دن کے لیے سفر کر کے آتے ہیں کہ ہم ان 3 دنوں میں اتنا کما لیں گے جتنا کہ ہم سال بھر میں نہیں کماتے. سال بھر میں نہیں کماتے. اگر ایک بکرے کی کٹائی انہیں، میں کم بتا رہا ہوں، ریٹ جو چل رہا ہے 4,000 اور 6,000 کا چل رہا ہے، اور بڑے کی کٹائی کا جو پہلے دن کا ریٹ ہے وہ 4,000 سے لے کر کے 8,000 تک کر کے ہے. اگر کسی نے 4,000 ریٹ کے حساب سے 10 بکرے ذبح کر دیے، کتنا کما لیا ایک دن میں اس نے؟ اتنا بعض دفعہ سال بھر میں اتنی رقم وہ دیکھنے کو نہیں پاتا ہے. اور جو آتے ہیں یہ صاف کرنے کے لیے، کٹائی کے لیے، کھال اتارنے کے لیے، ان کے حلیے سے، لحیے بشنے سے، ان کے کپڑے لتے سے، اٹھنے بیٹھنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کتنے پریشان حال گھروں کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو سال بھر میں نہیں کما پاتے وہ بقرعید کے ان 3 ایام میں کما لیتے ہیں. ان کی بیوی بچوں کے کھانے کا سامان ہو جاتا ہے، کپڑے لتے کا سامان ہو جاتا ہے، عیدی کا سامان ہو جاتا ہے. یہ تو منصوبہ بند طریقے سے کھالوں کو کی قیمتوں کو ختم کر دیا گیا، بہت ہی پلاننگ کے تحت، بہت ہی منصوبے کے تحت. حالانکہ جو ٹیرنری والے ہیں، جو بڑی بڑی فیکٹریوں والے ہیں، ان کو کھال اسی قیمت پر ملتی ہے جیسا کہ سستائی سے پہلے ملا کرتی تھی، اور ان کو انہی لوگوں سے خریدنا ہے. ان کے کاغذات کا مسئلہ ہے اور بہت سی چیزوں کا مسئلہ رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے بقرعید میں آ کے اٹھا کے لے کے جا نہیں سکتے وہ لوگ. ان کو اسی قیمت ملتی ہے جن لوگوں نے ذخیرہ کر کے رکھا، اسٹاک کر کے رکھا ہے، سرمایہ داروں نے. لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو دینی کام کرتے ہیں. مدارس کی آمدنی کے جو اوقات ہیں، ان اوقات میں بڑے اوقات تو اللہ نے جسے برکت رکھی ہے رمضان کا مہینہ ہے، اور دوسرا جو بڑا موقع اور وقت ہے وہ کیا ہے؟ یہ بقرعید کا مہینہ تھا. یہ بقرعید کا ایام تھے 3 دن. اچھی خاصی آمدنی سے مدرسے والوں کی ہو جاتی تھی. کم سے کم جو درمیانی مدرسے ہیں وہاں ان کے 3-4 مہینے کے کھانے پینے کے بچوں کا انتظام ہو جاتا تھا. کھال کی قیمت سے ایک وقت تھا کہ بڑے بھینس کی کھال 1200-1500 میں نکلتی تھی، جھٹے کی کھال 700-800 میں نکلتی تھی، بکرے کھال کی کھال 400-500 میں نکلتی تھی. اور ڈاؤن ہوا تو 100-200 تک آ گئی، پھر 2-5 روپے تک آ گئی. اب یہاں تک ہوگا کہ کوئی اس کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے. تو سوچو کتنی آمدنی ہو جایا کرتی تھی. مسلمانوں، تم مدرسے والوں کو بہت تنقید کرتے ہو، سب مدرسے سے عوام پہ بوجھ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ عوام پہ بوجھ نہیں ہے، یہ عوام پہ بوجھ نہیں ہے. یہ اسلام دشمنوں کی نگاہوں میں ایک کانٹا ہے. ان کو معلوم ہے جب تک ہم ان کی کمر کی ہڈی نہیں توڑیں گے اس وقت تک اسلام بر صغیر میں کبھی کمزور نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان کمزور نہیں ہو سکتا ہے. ان کی نسلیں اس وقت تک کلمہ شہادت پڑھتی رہیں گی جب تک کہ ان کی جو کمر کی اور ریڑھ کی ہڈی وہ باقی رہے گی. اور ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ یہ مدارس ہیں. دھیان رکھو، یہ مدارس ہے جو آج بہت شور و غوغا کیا جاتا ہے. ماڈرن تعلیم ہونی چاہیے، ماڈرن تعلیم ہونی چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس ادارے نے جگہ جگہ پورے بھارت میں اشتہار دے دیا کہ ہم حفاظ کرام کو فری کوچنگ کرائیں گے، نیٹ کی تیاری کرائیں گے، JEE کی تیاری کرائیں گے، اور کس کی تیاری کرائیں گے، اور ہم فل خرچہ اٹھائیں گے. جبکہ حقیقت یہ ہے اس ادارے نے جن حفاظ کرام کو لیا ہے اگر فیس 1,40,000 سالانہ تھی تو اس ادارے نے ان سے آدھی فیس وصولی ہے، اور اس حافظ کے جیب کا خرچہ بھی تو ہوگا، گھر والوں دینا پڑے گا. اب ہوا کیا؟ سنو غور سے مسلمانوں، ہوا کیا؟ حفاظ کرام کی جو کھیت نکلی مدرسوں سے، وہ عالم کورس میں آنے کے بجائے ایک بہت بڑا لولی پاپ مل گیا ان کو. اس نے اس ادارے کا رخ کیا، ہزار کی تعداد میں اس ادارے کا رخ کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ سروے کر لو، جن اداروں میں 800 طلبہ رہا کرتے تھے عالم کورس میں، ان اداروں میں آج طلبہ کی تعداد عالم کورس میں 200-300 بچی ہے. جن اداروں میں عالم کورس کے طلبہ 50-60 رہا کرتے تھے ان اداروں میں عالم کورس کے طلبہ کی تعداد 0 تک پہنچ گئی ہے. اب سوچو، اگر ماڈرن تعلیم سے ان کو تم نے لیس کر دیا
تو مدرسوں کو اساتذہ ملیں گے، مسجدوں کو ائمہ کرام ملیں گے، مؤذنین ملیں گے، جنازہ پڑھانے والے ملیں گے. اس کا نتیجہ آپ کو آج نہیں دکھائی پڑے گا، آج نہیں معلوم پڑے گا، 30 سال سے لے کر کے 70 سال کے بیچ معلوم پڑے گا. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، جب ان کو لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ مدرسے والوں پہ زور ڈالو کہ اس طرح کا نظم بنائیں، کہا کہ ان مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو. میں آکسفورڈ اور کہاں ہو کر کے آیا ہوں، میں نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا ہے، لیکن جہاں وہ ماڈرن تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو گئے تو یہ سمجھ لو تمہارے گاؤں دیہات میں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا. بھائی جو انجینئر ہو جائے گا، جو MBBS MD ڈاکٹر ہو جائے گا، وہ امامت کیوں کرے گا؟ وہ موذنی کیوں کرے گا؟ وہ 15,000 اور 12,000 کے مدرسے میں کیوں پڑھائے گا؟ وہ تو ڈیلی بیٹھ کر کے پیسہ چھاپنے کی مشین بن جائے گا اور ڈیلی ہزاروں لاکھوں کمائے گا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے حفاظ کرام، علماء کرام ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، لیکن میں مخالف پہلو بتا رہا ہوں. مخالف پہلو کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ تو دوستو، جو ہمیں بولتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے دشمن ہمارے مدرسوں کی قدر جانتے ہیں، اہمیت جانتے ہیں. اسی لیے انہوں نے بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے ان راستوں کو اپنانا شروع کر دیا ہے کہ مدرسوں کی آمدنی رک جائے اور آہستہ آہستہ مدرسے ہو جائیں، بند ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدرسوں کی حفاظت فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا، خالی قربانی کے 3 دنوں میں کتنے غریب ہیں، کتنے پریشان حال لوگ ہیں، کتنے بھکاری اور مزدور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی روٹی کا سامان کر دیتا ہے اور سالوں اس 3 دن کی آمدنی سے اپنا خرچہ چلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آج ہمارے بہت سے لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ 1500 میں 1400 میں باہر قربانی کیسے ہوگی؟ باہر قربانی کیسے؟ کون لوگ بولتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ بمبئی کی سرزمین میں رہتے ہیں، ایسی روموں میں رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. تم نکلو بمبئی سے باہر، تم نکلو بڑے شہروں سے باہر، تم کو معلوم پڑ جائے گا کہ تمہارا مسلمان جو گاؤں میں رہتا ہے، جو دیہات میں رہتا ہے، میرے خیال سے اگر وہاں کوئی مالدار مسلمان نہیں ہے جو بکرا ذبح کے قربانی کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دے تو سال ہر سال ان کے منہ پر شوربہ کے چھینٹے بھی نہیں پڑتے ہیں. بوٹی تو جانے دو. یہاں بیٹھ کے ہم تبصرہ کر سکتے ہیں، مدرسے والوں پہ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں کہ 1500 میں 1400 میں کیسے باہر قربانی کرواتے ہیں، 1800 میں کیسے قربانی کرواتے ہیں. میں گارنٹی سے بتاتا ہوں، گاؤں دیہات میں جانور 6000 میں ملتا ہے، 60,000 میں ملتا ہے، 8,000 میں ملتا ہے اور بعض علاقوں میں 4000 میں بھی جانور ملتا ہے. آپ سروے کرو تو پہلے کیسے باہر نکلو تو بیٹھ کے تبصرہ کر لینا بہت آسان ہے. اگر لوگ آتے ہیں باہر کی قربانی کے لیے تو اس سے مدرسے کی بھی امداد ہو جاتی ہے. کھال سے تو کوئی فائدہ بھی ہے نہیں، لیکن جو رقم بچتی ہے 100 200 25 50 کم سے کم وہی تھوڑا بہت ہو کر کے کچھ مقدار کو پہنچ جاتی ہے، مدرسے کا کام آ گئی. اور گاؤں دیہات کے وہ غریب لوگ جن کے منہ پر سال ہر سال شوربے کا چھینٹا بھی نہیں پڑتا ہے، اسی بہانے سے ان کے گھروں میں گوشت کی ہنڈی بھی چڑھ جاتی ہے. یہ فائدہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قربانی کا فائدہ ہے. اور اللہ نے جو فرمایا، سن لو مسلمانوں، میں خاص طور سے اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل قربانی کرنے والوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ گوشت اگر وہ بھیجیں گے تو اپنے رشتہ دار ہی کو بھیجیں گے، جبکہ قربانی کرنے والا سیٹ ہے تو اس کا رشتہ دار بھی سیٹ ہوگا، اس نے قربانی کی ہوگی. لیکن کیوں گوشت بھیجتا ہے؟ گلہ. کیا بولتے ہیں یہاں اپنی زبان میں؟ گلہ مٹانے کے لیے. نہیں بھیجو گا تو دوست ہمارا کیا سوچے گا، رشتہ دار ہمارا کیا سوچے ہوگا. اپنے غریب پڑوسیوں کو اور اپنے قرب و جوار میں آباد ہونے والے غریب لوگوں کو بھول جاتے ہیں. غریب لوگوں کو بھول جاتے ہیں. مسلمانوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ قربانی کا گوشت پڑوسیوں کو دینا واجب ہے، اپنے پاس پڑوس میں بسنے والوں کو دینا واجب ہے، رشتہ داروں کو دینا واجب ہے. میں ہرگز نہیں کہتا ہوں، لیکن تم قرآن کی آیت پر غور کرو، سورہ حج کا مطالعہ کر لو، کبھی کبھی خود بھی پڑھا کرو. یہ مت سمجھو مولانا موسم جو بولے گا اسی پر عمل کریں گے. اس پہ عمل تم کیا کرو گے؟ جو خود قرآن نہیں پڑھے گا وہ کسی عالم کی بات کو سن کے کیا عمل کرے گا؟ سورہ مسلمانوں سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 28 ہے. اس سے پہلے 27 ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ.
اور جو دوسری آیت آتی ہے آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ آگے آخر میں کیا کہتا ہے؟ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ باعث کسے کہتے ہیں؟ فقیر کسے کہتے ہیں؟ ہم سب فقیر کو جانتے ہیں کہ فقیر کون ہے، کہ فقیر جو تندرست ہو، محتاج ہو، جس کے کھانے پینے کا ٹھکانہ نہ ہو، پہننے اوڑھنے کا کہ اسباب و ذرائع اس کے پاس نہ ہو، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، وہی فقیر ہے، وہی کیا ہے؟ فقیر ہے۔ اور اللہ نے کہا باعث الفقیر، باعث اس کو بولتے جو مصیبت زدہ ہو، غریب تندرست پریشان حال ہو، اس کے ساتھ ساتھ مصیبت زدہ بھی ہو، تکلیف میں بھی ہو۔ اب دوسری آیت سنیے، آپ دوسری آیت ہے آیت نمبر 36، یہ بھی سورہ حج کی آیت ہے۔ دھیان رکھو، میں سورت کا نام آیت اس لیے شمار کرا رہا ہوں تاکہ آپ خود بھی پڑھ لو، ابھی آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی ہے۔ اگر آپ نے قربانی کر دیا اور ایسے غریبوں تک گوشت نہیں پہنچایا تو اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ آپ جائیے، خریدیے اور دبا کے قربانی کیجیے اور سب کو بانٹیے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا کہ جب قربانی کے جانور اونٹ یا بڑا جانور یا بکرا جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، مراد کیا ہے؟ ٹھنڈا ہو جائے، ذبح کرنے بعد فٹافٹ کھال نکالنا گوشت نکالنا مناسب نہیں، ٹھنڈا ہو جائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اللہ کہہ رہا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم اس سے کھاؤ، اس سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کس کو کھلاؤ؟ قانع کو کھلاؤ اور معتر کو کھلاؤ۔ ان دونوں لفظوں کی تفسیر یہ ہے، قانع اس کو بولتے ہیں کہ اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں لیکن خاموش ہے، ظاہر نہیں کرتا ہے، بولتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا ہے۔ اور معتر وہ ہے جس کے 2 تفسیریں لوگوں نے کی کہ لوگوں سے مانگ بھی لیتا ہے، بول بھی لیتا ہے، لیکن دوسری تفسیر جو لوگوں نے کی وہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، لیکن جہاں سے کچھ ملنے والا ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے، یا جن لوگوں سے اس کو ملنے کی امید ہے ان کے سامنے کچھ ایسا ذکر کرتا ہے کہ جس سے اس کو لگے کہ اس کو دینا چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ کہ تندرست محتاج کو کھلاؤ، اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، خود بھی کھاؤ، اور صبر کرنے والے پریشان حال کو کھلاؤ اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ۔ میں نے بات اس لیے کہہ دی ہے کہ بہت سی جگہوں سے باتیں آتی ہیں، بہت سی جگہوں سے ہمارے ایک بہت خاص جاننے والے ہیں، وہ گونڈی میں رہتے ہیں، اپنی برادری میں مہاراشٹر کی اپنی برادری میں وہ پہلے حافظ ہیں۔ جب وہ حافظ ہوئے تو پورے مہاراشٹر کی ان کی برادری کی جو تنظیم ہے اس نے جو پروگرام، بڑا پروگرام کیا اور ان کو گولڈ سے نوازا کہ ہماری برادری کو یہ فخر حاصل ہوا کہ ہماری برادری میں آج ایک حافظ ہو گیا ہے۔ اور جب وہ عالم ہو گئے، دارالدوبل سے فارغ ہو کر کے آئے تو ان کی برادری نے اور بڑا پروگرام کیا اور بہت ہی فخر سے کہا کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ مہاراشٹر کی، ہماری پوری مہاراشٹر کی ہماری برادری میں یہ پہلا شخص ہے جو حافظ بھی ہوا ہے اور عالم بھی ہوا ہے۔ وہ گونڈی میں رہتے ہیں، گونڈی مسلم علاقہ ہے، مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، قربانی کے دوسرے دن اتفاق سے یہاں آ گئے تو معلوم پڑا کہ گھر میں ایک بوٹی بھی گوشت کی نہیں تھی۔ ان کے ابا نے جا کر کے گوشت کی دکان سے بڑے کی گوشت یا چکن لے کر کے آئے ہیں، تو سالن بنا ہے۔ اور پھر ایک ہفتہ بعد انہوں نے خود بتایا کہ لائیو اتفاق سے کافی ٹائم کے لیے غائب ہو گئی، کوئی سرکٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، غائب ہو گئی۔ تو لوگ اب کیا کریں، گوشت کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ سب جب گوشت میں باس آنے لگی تو لوگوں نے گوشت کو اپنی فریجوں سے نکال کر کے کچرے میں پھینکنا شروع کر دیا۔ تو میں نے یہ اس لیے کہا کہ یہ واقعہ ہمارے سامنے گزرا ہے اور بہت ہی معتبر بتانے والا آدمی ہے، عالم اور حافظ ہے، اور واقعہ تو ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے۔ تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اللہ نے کیا کہا؟ خود بھی کھاؤ اور صبر کرنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، تنگدستوں کو بھی کھلاؤ، محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اور بہت سی باتیں، ڈھیر ساری باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ یاد باقی صحبت زندہ، پھر کبھی وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو مال و زر سے نوازے، اور اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس میں غریبوں کا حصہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو لگانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔